السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بھائی، ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ یہ شروع اس طرح سے ہوا تھا واقعہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن 6 ہجری میں ایک خواب آیا تھا کہ جس میں جو ہے ان کو کلیئر کٹ یہ دکھایا گیا تھا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد حرام کی طرف گئے ہیں۔ اچھا، اور اس میں جو ہے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو یہ خواب سنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، سب بہت خوش ہوئے کیونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اچھا، پھر مکہ کی جانب جو ہے مسلمان روانہ ہوئے تھے، اپنے ساتھ ہدی کے جانور بھی لے کے گئے تھے، جن جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے نا عمرے کے موقع پہ۔ اچھا، تو جن جانوروں کو ہاں قربان کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو لے کر گئے تھے، یعنی کہ ہدی کے جانور جو کہلا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک سیکنڈ۔ اچھا، پھر یہ بتا رہے ہیں کہ راستے میں جو ہے ان کو کافی زیادہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی، یعنی کہ قریش والوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ نہیں پہنچنے دیں گے مسلمانوں کو وہاں پہ۔ تو پھر بتا رہے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو لشکر ہے وہ وہاں پر راستے میں ان کو روکنے کے لیے موجود تھا، لیکن وہ ناکام ہوا مسلمانوں کو روکنے کے اس میں۔ اچھا، پھر آگے بتا رہے ہیں کہ پھر مسلمانوں نے جو ہے ایک آلٹرنیٹ راستہ لے لیا تھا، مین جو مرکزی راستہ تھا اس کو چھوڑ کے دوسرا راستہ، تاکہ خالد بن ولید کے لشکر سے ٹکراؤ نہ ہو اور یہ سب کوئی ایسی لڑائی وڑائی یہ سب چیزیں نہ ہو۔ تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے دوسرا راستہ لے لیا اور پھر مسلمان آگے چلے گئے تھے۔ پھر بتا رہے ہیں کہ بدیل بن ورقہ جو ہے وہ آئے تھے مسلمانوں سے بات چیت کرنے کے لیے، اور ان کو بتایا کہ بھائی کعب بن لؤی کو میں دیکھ کر آیا ہوں، وہ تو آپ لوگوں سے دشمنی آپ لوگوں سے لڑائی کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو مکہ جانے سے روکنے کے لیے وہ تو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور ویسے قریش کو لڑائیوں نے بہت زیادہ ایگزاسٹ کر دیا ہے، بہت زیادہ تھکا دیا ہے۔ تو اور جو ہے یہ انہوں نے پیشکش کی کہ ایک مدت کے لیے جو قریش والے ہیں وہ بیچ میں سے ہٹ جائیں دوسرے لوگوں اور مسلمانوں کے بیچ میں سے، اور اس دوران اگر مسلمانوں کو غلبہ ہو جاتا ہے، میوٹ کر لیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا، اس دوران اگر مسلمانوں کا جو ہے غلبہ ہو جاتا ہے تو قریش والے اس میں شامل ہونا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور نہیں اگر وہ اس میں شامل ہونا چاہیں اس مدت کے بعد تو ٹھیک ہے، پھر اس وقت تک قریش والے بھی جو ہے تازہ دم ہو چکے ہوں گے، تو وہ اگر لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان جو ہے لڑائی کے لیے بالکل تیار ہو جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ میری گردن میرے جسم سے جدا نہیں ہو جاتی، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ نہیں ہو جاتا۔ اچھا، پھر جو ہے یہ ساری باتیں بدیل جو ہے قریش والوں کے پاس لے کر گئے، ان کو بتایا، تو جو ہے ان لوگوں نے کیا فرمایا تھا انہوں نے، اچھا ان کو بتا دیا۔ تو پھر قریش نے اپنی طرف سے یہ ان سب باتوں کی کنفرمیشن کے لیے مکرز بن حفص ان کو بھیجا کہ بھائی کنفرمیشن لے کر آئے۔ تو وہ جب گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں پوچھی تو تو یہی کہا اس نے کہ ہاں بالکل جو بدیل نے باتیں بتائی ہیں ایگزیکٹلی یہی باتیں کہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کی یہی شرائط ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ خلیس بن علقمہ، یہ بنو کرانہ کے تھے، یہ بھی گئے مسلمانوں کے پاس ان سے بات چیت کرنے۔ تو بس یہ گئے ہی تھے کہ انہوں نے دور سے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس ہدی کے جانور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ان جانوروں کو کھڑا کروا دیا تھا تاکہ وہ دور سے دیکھ سکیں۔ تو بس انہوں نے دیکھا ہی تھا، تو وہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے ان جانوروں کا، تو دور سے وہ واپس پلٹ گئی یہ دیکھ کر، اور مسلمانوں کو ظاہر احرام کی حالت میں اور ساری چیزیں جو انہوں نے آبزرو کی، تو واپس جا کے قریش والوں کو کہا کہ وہ لوگ تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کو الاؤ کیا جائے، ان کو نہیں روکا جائے۔ لیکن قریش والوں نے تو ضد پکڑ لی تھی، ان کو تو نہیں آنے دے رہا تھا۔ تو کچھ ایسی باتیں قریش اور ان کے بیچ میں ہوئی خلیس بن علقمہ کے درمیان کہ وہ بہت زیادہ تاؤ میں آ گیا۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ اب ہم یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے اس پیج کا، اس موقع پر عروہ بن مسعود، یہاں سے ہم ریڈنگ کریں گے، تو اگر کوئی ریڈنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ انمیوٹ کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ چلیے سے میں یہاں سے ریڈ کرتی ہوں۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قریش والوں سے بات بولی، اچھا لہٰذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ، چنانچہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا اپنے آپ سے پہلے
کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو خدا کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اچھا، اب جو ہے یہ عروہ بن مسعود ثقفی یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ بھائی جو ہے اگر آپ نے اپنی قوم کا ہی صفایا کر دیا، اپنے ہی لوگوں کا، یہ جو مکہ والے ہیں، قریش والے ہیں، تو کیا کبھی پہلے ایسا سنا ہے کہ کسی نے اپنی قوم کا ہی صفایا کر دیا، انہیں ختم کر دیا ہو؟ تو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح اپنی قوم کا صفایا کرنے آ گئے، جبکہ ایکچوئل میں تو میں ایسے کسی بھی ارادے سے نہیں آئے تھے، لیکن بات کو اس نے اس اینگل سے کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، پھر اس نے یہ کہا کہ اگر دوسری صورتحال پیش آئی کہ یہ لوگ ہی آپ پر حاوی آنے لگے اور انہوں نے تلواریں نکال لی آپ کے خلاف، یعنی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ اگر کھڑے ہو گئے جنگ لڑنے کے لیے، لڑائی لڑنے کے لیے آپ لوگ کے خلاف، تو یہ جن لوگوں کو آپ لے کر آئے ہیں تو یہ تو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، آپ ان کے اوپر رلائی کریں، ان کے اوپر بھروسہ کر کے آپ جو ان سے لڑائی کریں گے۔ تو جو ہے، اور وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی انصار کی نا، کیونکہ مکہ والے جو ہے وہ تو انصار والوں سے اتنا واقف نہیں تھے، ان کے لیے مطلب نئے طرح کے لوگ تھے نا انصار، کیونکہ مدینہ کے لوگ تھے، تو کہتا ہے آپ ان کے اوپر رلائی کر رہے ہیں، یہ آپ کا ساتھ تھوڑی دیں گے جب اگر کوئی آپ کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے یا جنگ ہوتی ہے کوئی۔ تو یہ باتیں رکھی تھی عروہ بن مسعود ثقفی نے۔ یہاں پہ کوئی پوائنٹ کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کہا۔ آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ پیج۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر کہا، جا لات کی شرمگاہ کو چوس، ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ عروہ نے کہا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابو بکر ہیں۔ اس نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے، اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے۔ مسعود جو کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے جہاں پہ بھی مشکل وقت آئے گا، تو یہ چیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل برداشت نہیں ہوئی تھا کہ اس نے بات کی، تو غصے میں بہت سخت الفاظ انہوں نے کہے نا۔ تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ تو پھر جو ہے اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو سب نے بتایا کہ یہ ابو بکر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر اس طرح سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو ہے آپ نے جو میرے اوپر احسان کیا تھا اور اس احسان کا بدلہ میں نے ابھی تک نہیں چکایا ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے میں آپ کی اس بات کا جواب نہیں دے رہا، ورنہ آپ نے جو سخت بات کی اور ڈیفینیٹلی پھر وہ اس کا جواب دیتے کوئی اور سخت بات سے۔ تو کہہ رہے ہیں اس احسان کی وجہ سے، یعنی کہ اس زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں نا، اکثر جگہ پہ مینشن وہی ہوتی ہے کہ جب احسان کیا جاتا تھا اس کو بہت مانتے تھے اس زمانے کے لوگ نا، جیسے ابھی اتنا خاطر میں نہیں لایا جاتا نا، کوئی احسان کسی نے کیا بھی ہے، کچھ عرصے بات پرانی ہو جاتی ہے تو بات آئی گئی ہو جاتی ہے، اس کو اتنا مینشن نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ لیکن یہ سیرت کی کتابیں کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے کہ کسی نے کسی پر ایک احسان بھی کیا ہوتا ہے تو بعد میں جب بھی ان کی کنفرنٹیشن ہوتی ہے اس کو وہ لوگ یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، دہرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی احسان کیا ہوگا ان کے اوپر، جس کا یہاں پہ ڈیٹیلز تو مینشن نہیں ہے، لیکن تو وہ یہی کہہ رہے ہیں، اس لیے میں آپ کی اس بات کا جواب نہیں دے رہا۔ اس کا یہ ہے کہ اچھا مکی دور میں انہوں نے ان کا قرض ادا کیا تھا، ابو اچھا بکر اچھا سے۔ اوکے اوکے، اچھا قرض ادا کیا تھا، یہ احسان کیا تھا، صحیح صحیح۔ اچھا، اس کے بعد عروہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ جب گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر خود۔ عروہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ۔ آخر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس پر اس نے کہا، او بدعہد، کیا میں تیری بدعہدی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے تھے اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ کیا لکھا ہے اچھا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ صحیح۔ اس معاملے میں عروہ کی دوڑ دھوپ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے
अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें काफी सारी बातें आ गई। अच्छा, अब बता रहे हैं जो उर्वा बिन मसूद थे, इन्होंने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कंटिन्यू की, यानी बीच में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुकालमा हुआ ना, फिर कंटिन्यू हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू। और जब वो गुफ्तगू करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को पकड़ लेता। और मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो वहां पर ही खड़े थे, तो वो जब भी वो ऐसे करता तो वो अपनी जो तलवार का जो दस्ता है उसको उसके हाथ पर मारते ताकि वो दाढ़ी को छोड़ दे। अच्छा, और फिर कहते थे कि अपना हाथ जो है दाढ़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से दूर रखो। अच्छा, फिर जो है उर्वा ने अपना सर उठाया और पूछा कि ये कौन है। तो फिर बताया गया कि ये मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। फिर बता रहे हैं कि ये मैंने उधर सुना था एक्सप्लेनेशन में कि मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु का था कि वो इस तरह से ना पहले माल लूट लिया करते थे, जैसे नहीं हमारे उसमें हमें कहा जाएगा कि जैसे डाकू होते हैं ना, कि वो माल लूट लेते हैं, कत्ल करना पड़ गया तो कत्ल भी कर देते हैं। तो ये इस्लाम लाने से पहले इनका था इस तरह से ना, कि तो जो है उर्वा ने कहा, जो कि इनके बता रहे हैं कि भतीजे थे, तो मुगीरा रजी अल्लाह अन्हु के भतीजे थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्या मैं तेरी बदअहदी के सिलसिले में दौड़ धूप नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, फिर बता रहे हैं कि जाहिलियत में हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों का इस तरह माल लेकर भाग जाते थे। और फिर बता रहे हैं कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, जाहिर है जो इस तरह से जिन्होंने माल लूटा हुआ होता है लोगों का, उनके पास तो ढेर सारा माल होता है ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ठीक है, आप मुसलमान हो गए, इसको तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जो अपने साथ माल लेकर आए हैं, तो ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि जाहिर है वो नाहक माल है बिल्कुल। अच्छा, और जो दौड़ धूप की बात हो रही है, बता रहे हैं कि इन्होंने, क्योंकि भतीजे थे उर्वा जो है हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु के, तो उससे रिलेटेड उन्होंने कोई एफर्ट्स किए होंगे, तो उस पे रोशनी डाली जा रही है। कुछ और यहाँ पे कोई बात है जो रह गई है इस पैराग्राफ? ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं इसके बाद उर्वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ताल्लुक के खातिर का मंजर देखने लगे। ताल्लुक के खातिर का मंजर मतलब उर्वा नबी अच्छा, उनका आपस में रिलेशन कैसा है वो देखने लग गए, ठीक है। फिर अपने रुफका के पास वापस आया और बोला, ए कौम, बखुदा मैं कैसर और किसरा और नजाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ। बखुदा मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके साथ ही उसकी, अच्छा, ये जो भी मैं पढ़ी हूँ ना, इसको रीड करते हुए जहन में वो बात रखिए कि ये जब उर्वा बिन सक़फ़ी आए थे तो इन्होंने क्या बात शुरू किस तरह की थी, कि सहाबा के कितना अगेंस्ट थे कि ये तो आपका साथ भी नहीं देंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा था। और अब देखें कि ये अब ये क्या कह रहे हैं, जब ये वापस कुरैश वालों के पास गए, जब इन्होंने ऑब्जर्व किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का रिलेशन आपस में, तो फिर उन्होंने अब वापस जाके क्या बातें की हैं कुरैश वालों से। फिर अपने रुफका के पास वापस आया और बोला, ए कौम, बखुदा मैं कैसरो किसरा और नजाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ। बखुदा मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके साथ ही उसकी इतनी ताजीम करते हो जितनी मोहम्मद के साथ ही मोहम्मद की ताजीम करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम, वो खनखार की वो क्या लिखा है? वो खनखार भी थूकते थे तो किसी न किसी आदमी के हाथ पर पड़ता था, और वो शख्स उसे अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेता था। और जब वो कोई हुक्म देते थे तो उसकी बजा आवरी के लिए सब दौड़ पड़ते थे। और जब वुजू करते थे तो मालूम होता था कि उसके वुजू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे। और जब कोई बात बोलते थे तो सब अपनी आवाजें पस्त कर लेते थे, और फर्ते ताजीम के सबब उन्हें भरपूर नजर से ना देखते थे। और उन्होंने तुम पर एक अच्छी तजवीज पेश की है, लिहाजा उसे कबूल कर लो। कितना खूबसूरत पैराग्राफ है ना, मैं बेचारे उसको एक दफा और पढ़ूंगी, कितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिस्पेक्ट करते थे। मैं एक दफा और पढ़ी हूँ पैराग्राफ, सही है। इसके बाद उर्वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ताल्लुक के खातिर का मंजर देखने लगा। फिर अपने रुफका के पास वापस आया और बोला, ए कौम, बखुदा मैं कैसर और किसरा और नजाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ। बखुदा मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके साथ ही उसकी इतनी ताजीम करते हो जितनी मोहम्मद के साथ ही मोहम्मद की ताजीम करते हैं। खुदा की कसम, वो खनखार भी थूकते थे तो किसी न किसी आदमी के हाथ पर पड़ता था, और वो शख्स उसे अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेता था। और जब वो कोई हुक्म देते थे तो उसकी बजा आवरी के लिए सब दौड़ पड़ते थे। और जब वुजू करते थे तो मालूम होता था कि उसके वुजू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे। और जब कोई बात बोलते थे तो सब अपनी आवाजें पस्त कर लेते थे, और फरते ताजीम के सबब उन्हें भरपूर नजर से ना देखते थे।
اور جب انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہٰذا اسے اچھا جب نہیں اور انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہٰذا اسے قبول کر لو. سبحان اللہ بیوٹیفل ورڈز ہے. چلے ٹھیک ہے, یہ بات کی تھی. عروہ بن ثقفی نے واپس لوگوں میں اپنے آ کے جی فرحین سیرہ میں کسی نے صحابہ کی اس طرح تعریف نہیں کی جس طرح انہوں نے کی ہے. سبحان اللہ زبردست آپ نے صحیح. تو یہ ریلیشن تھا. اس طرح سے دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپیکٹ دیتے تھے, کتنا اچھا ریلیشن تھا, کتنا زیادہ مطلب کہہ رہے نظر بھر کے دیکھتے بھی نہیں تھے, نظریں جھکا کے رکھتے تھے. ان کی آواز جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنے لگے فوراً آوازیں ہلکی ہو گئی, فوراً آوازیں پست ہو گئی. اب اس کا آلٹرنیٹ ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے سامنے تو نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہمارے سامنے ان کی کہی ہوئی تمام باتیں تو موجود ہے نا. تو ہمیں وہ جب ہم سن لیتے ہیں تو ہمیں بھی یہی عمل کرنا چاہیے نا کہ فوراً اپنی آواز کو اپنے کوئی لاجک اور اپنی ریزننگ اور اپنی عقل اور اس پہ بحث کرنا اور اس میں سے وے آؤٹ نکالنا کہ نہیں بھائی اس زمانے کو تو یہ, اس زمانے میں تو یہ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. آپ لوگ تو جانتے ہیں فطروں کا دور ہے, ہم تھوڑا بہت بھی اسلام پہ چل رہے تو بہت ہے. اور اس طرح کی باتیں کر کر کے نا ہمیں یہی والی بات ہے کہ اس کے اگر اپوزٹ ہم طریقہ اپنائیں کہ بس خاموشی سے قبول کر لیں, اور اگر کچھ باتوں پہ عمل نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ایفرٹ کریں اور شرمندہ ہو اس بات پہ کہ ہم نہیں اس بات کو فالو کر پا رہے, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس پہ کوشش کریں تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ تعالیٰ توفیق انشاءاللہ ضرور ایک دن آئے گا نصیب فرمائیں گے, بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کا اعلان کرنا کہ بھئی آج کل کے دور میں تو پاسبل ہی, مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا. بھائی صحیح ہے, اس طرح کی باتیں نہیں, آوازوں کو بالکل بس کر لینا اور بالکل نظریں جھکا لینا جسے کہتے ہیں نا. ابھی بھی ہم اس ایٹیٹیوڈ کو اپنا سکتے ہیں جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آئے یا قرآن کی کوئی بھی آیت, اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات سامنے آئے. اچھا اب نیکسٹ ہے فرحین وہی جی جی سوری اگر قرآن پاک میں دیکھا جائے جو بنی اسرائیل کا آیا ہے سورہ بقرہ میں ہی, تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے, جب ان کو لڑنے کا حکم دیا گیا تھا. تو وہ ایسے بولتے تھے اے موسیٰ کر کے کہتے تھے تو وہ تیرا رب, اس طرح. اور جہاں نبی یہ صحابہ کا کردار آتا ہے ہر جگہ ایسے ہی سیرہ کی بکس میں آتا ہے کہ وہ بولتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے ماں باپ قربان, اس طرح کر کے بات کرتے تھے. اتنی زیادہ رسپیکٹ. صحیح 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 ہاں یہ ٹھیک ہاں صحیح. اچھا جی اب وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے. اچھا ٹھیک ہے, اس کو ریڈ کرتے ہیں. جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے سربراور وہ حضرات کیا پڑھوں اس کو, سربراور وہ حضرات صلح کے جویا ہیں. اچھا دوبارہ پڑھتی ہوں. جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے سربراور وہ حضرات صلح کے جویا ہیں تو انہوں نے صلح میں ایک رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات کو یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں اور ایسا ہنگامہ برپا کر دے کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے. پھر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کے لیے کوشش بھی کی. چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی, لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا. اسی کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا, اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا. ایک سیکنڈ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں. اچھا اب بتا رہے ہیں کہ قریش کے جو پرجوش اور جنگجو جو نوجوان تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں پہ تو جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے بات کر کے آتا ہے وہ واپس آ کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ان کی بات مان لو, صلح کی بات کریں. کوئی وہ واقعی میں کوئی لڑائی لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں جو مدینہ سے, کیونکہ 1400 کا وہ ہمارا ٹوٹل گروپ تھا نا, تو بہت بڑا گروپ تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو وہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, وہ صرف اور صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ ان کی جو انہوں نے پیشکش کی ہے وہ ایسی تو نہیں ہے کہ ایکسیپٹیبل نہ ہو. تو اب ان کو لگا کہ یہ تو صلح کی طرف یہ لوگ سب باتیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو کیسے اس بات کو ختم کریں کہ جو بھی جاتا ہے یہی بات کرنے آتا ہے. تو اب ان لوگ کو کچھ نہ کچھ تو معاملات خراب کرنے ہوتے تھے, تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا قریش والوں نے
کہ ہم مسلمانوں کا جو کیمپ تھا ادھر ہی وہاں پر ہم جائیں گے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے. اور انہوں نے اس طرح سے منصوبہ کیا کہ رات کی تاریکی میں وہ 70 یا 80 نوجوان، ٹھیک ہے، وہاں مسلمان 1415 سے یہاں سے 70 80 نوجوان جو ہے گئے تھے کہ مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی اچھا کوشش کی انہوں نے. لیکن جو ہے پہرے داروں کے جو کمانڈر تھے وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو انہوں نے پورے وہ جو 70 80 جتنے نوجوان آئے تھے قریش کے سب کو انہوں نے گرفتار کر لیا. اور پھر بتانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو صلح کی خاطر سب کو معاف کر دیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی بھی اس طرح کے ارادے سے نہیں آئے تھے نا کہ جنگ کریں گے، ختم کریں گے، لڑائی کریں گے. تو وہ اس وقت صلح کی باتیں ہو رہی تھی نا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا. اچھا، اور پھر یہ جو آیت ہے نا، اس کا ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا ڈیٹیل پڑھ دیتی ہوں. یہ 2448 ایک منٹ دیجیے گا تو میں نا ساتھ میں کھول لیتی ہوں اس آیت کو. اچھا، اس میں یہ سورہ فتح کی، اچھا یہ پورا جو ہے صلح حدیبیہ کی ساری جو بھی ڈیٹیلز ہیں یہ سورہ فتح میں آئی ہے نا قرآن شریف میں. تو اس کی جو یہ آیت نمبر 24 ہے، تو اس میں ایک منٹ، اس کا ترجمہ ہے وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اچھا، اب اس کی تفسیر جو تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں بھی تھوڑا آگے پیچھے چلے میں اس کو ریڈ کر دیتی ہوں اس کی تفسیر کو. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ جا کر قریش کے لوگوں کو صلح کا پیغام دے رہے تھے، اس وقت مکہ مکرمہ کے کافروں نے 50 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے بھیجے تھے کہ وہ خفیہ طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار کرا دیا. اچھا، اس میں نا یہ آگے آئے گا نا سسٹر عائشہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ڈیٹیلز کہ ان کو جو بھیجا گیا تھا، ابھی تک تو ہم نے ٹھیک ہے نہیں آپ پڑھا کے میرے خیال پاس. سے. جی جی. ہاں صحیح صحیح. تو یہ اچھا یہ شاید میں اس کا، لیکن ابھی بھی ہم اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار کرا دیا. ابھی یہاں پہ تو ان کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے نا، جو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 80 صحابہ کو گرفتار کیا. تو تھوڑا بہت آگے چیزیں اس طرح ہو جائے، آگے پیچھے چیزیں تھوڑا سیرت میں ہوتی ہے، ڈفرینٹ بکس میں ڈفرینٹ طرح سے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا. تو دوسری طرف جب قریش نے ان آدمیوں کی گرفتاری کی خبر سنی، اچھا سوری، جب قریش نے ان آدمیوں کی گرفتاری کی خبر سنی تو انہوں نے حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو روک لیا. اس وقت اگر مسلمان ان 50 آدمیوں کو قتل کر دیتے تو جواب میں قریش کے لوگ حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرتے اور مکمل جنگ چھڑ جاتی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ان قیدیوں کو قتل نہ کریں اور مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی قتل سے روک دیا، حالانکہ وہ ان کے قابو میں آ چکے تھے. اور دوسری طرف قریش کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے لڑنے سے اس طرح روک دیا کہ ان کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ صلح پر راضی ہو گئے، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صاف انکار کر چکے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے نا کہ 70 80 نوجوان قریش کے آئے اور انہوں نے جو ہے جو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مطلب ان کو قتل نہیں کیا جائے گا اور ان کو معاف کر دیا جائے گا. معاف بھی کر دیا اور سب کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا تھا. تو اس کو پھر ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کے دل میں روب ڈال دیا تھا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ان کو معاف کر دیں. اگر ان سب کو قتل کر دیا جاتا تو جس مقصد کے لیے آئے تھے، صلح کے لیے آئے تھے نا، تو وہ تو مقصد اچیو ہی نہیں ہو پاتا. پھر تو ایک جنگ چھڑ جانی تھی، ایک اور جیسے پہلے قریش والوں سے جنگیں ہوئی ہیں اس طرح ایک اور جنگ چھڑانی تھی، اور پھر معاملات مطلب صلح کی طرف تو کبھی بھی نہیں جا سکتے تھے نا. تو پھر اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو معاف کر دیا اور وہ سب واپس چلے گئے. اب آ رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. صحیح ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائے جو قریش کے سامنے موقت طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ سفر کے
مقصد موقف کی وضاحت کرتے. اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دے اور یہ بتلا دے کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے. اچھا، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روح پوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی. اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب کسی کو سفیر بنا کر جو ہے روانہ کیا جائے قریش کی طرف، جو ان کو سمجھا سکے کہ بھائی، کیونکہ ابھی تک تو سارے زیادہ تر قریش کے لوگ یا ادھر ادھر کے لوگ آ رہے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ان کا کیا موقف ہے، ان کی بات سنتے، وہاں واپس قریش کو پہنچاتے جا کے. لیکن ڈائریکٹلی کوئی یہاں مسلمانوں کا تو کوئی نہیں گیا تھا نا وہاں ڈائریکٹ قریش کے پاس، جو ان کو سمجھائے کہ بھائی اتنے سارے صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ان کو کلیئر کٹ بتا دے. ٹھیک ہے، تو اس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہی والا کام جا کر کرے. تو پھر جو ہے انہوں نے معذرت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اذیت دی گئی تو جو ہے بنی کعب جو قبیلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کہہ رہے مکے میں ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو مطلب ان کی سپورٹ کر سکے وہاں پہ نا. تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں، ان کا جو کنبہ قبیلہ ہے وہ مکہ ہی میں ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے. اچھا، یہ اس کی سسٹر عائشہ وضاحت بھی کرے گا، آپ اچھے سے کر دیں گی کہ وہ بہت زیادہ حضرت عثمان مطلب احسان بھی کرتے تھے اور وہاں کے لوگ بہت مانتے تھے نا. جی یہ بھی تھا کہ جو اس ٹائم مکہ میں ابو سفیان کا ہولڈ تھا، اور ابو سفیان جو تھے رشتے میں نا حضرت عثمان کے چچا لگتے تھے، تو ایک وہ قبیلے کی اہمیت بھی ہے. تو یہ بات جا کے کریں گے تو وہ ذرا تھوڑا لحاظ کر کے بات کریں گے. تھوڑا حضرت عمر جو تھے وہ تھوڑا غصے والے بھی تھے کہ جلدی غصے میں آ جاتے تھے، تو ایک وہ بات کریں گے اگر غصے میں آ گئے تو قبیلے کی بھی حمایت نہیں ہے. اور ہاں، یہ بھی بالکل قبیلہ، کیونکہ ابو سفیان تو وہاں کا بالکل لیڈر تھا نا، یعنی کہ قریش والوں کا اور مکے کے، جیسے کہ ابو جہل کی پوزیشن نہیں تھی نا ایک طرح سے ابو سفیان نے. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ابو جہل کی کیا پوزیشن تھی اس وقت. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ ان کے چچا تھے، یعنی کہ ابو سفیان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا تھے. تو ایک یہ قبیلے کی بھی بات آ گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ جو ہے، ہم نے یہ تو پڑھا ہے نا، ان کے تو نام میں وہ آ رہا ہوتا ہے نا غنی، یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں کے اوپر وہ بھی کرتے تھے، احسان کرتے تھے، کسی کا قرضہ چھڑانا ہے کسی کو اس طرح سے، تو لوگ ان کو بہت رسپیکٹ کرتے تھے نا. تو بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ حکمت سے کام لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے یہ مشورہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو بھیجیں، وہ زیادہ اچھے سے معاملات کو ہینڈل کر لیں گے وہاں پہ نا. تو پھر فائنلی یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پر گئے قریش کی طرف کہ ان کو یہ ساری باتیں بتائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ انسٹرکشن دیے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ہم لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں. کتنی دفعہ بتا چکے تھے نا، لیکن وہ کہتے کہ سمجھ ہی نہیں رہے قریش والے. تو لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بس اتنا مقصد ہے ہمارا، اور اسلام کی دعوت بھی ان کو دیں. اچھا، یہ بھی انہوں نے ایڈیشنل کہا کہ اسلام کی دعوت بھی آپ ان کو دیں. پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکے میں، اچھا ہاں، کہ وہ مکے میں جو بھی اہل ایمان مرد اور عورتیں، اب ظاہر ہے کہ مدینہ ہجرت تو کر لیا تھا 6 سال پہلے نا کافی سارے مسلمانوں نے، لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں ہجرت کر پائے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر ابھی بھی ڈیفینیٹلی کافی لوگ ہوں گے مکہ میں جو کہ ہجرت نہیں کر پا رہے. ظاہر سی بات ہے ریزنز ہوں گے کہ ان کو زبردستی وہاں پہ روک کے رکھا ہے، یا جو بھی وجوہات تھی وہ نہیں کر پائے تھے ہجرت کا. تو یہاں مکہ والے ظاہر سی بات ہے قریش والے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو نہیں کر رہے ہوں گے، یہ تو پتا تھا. تو
اور کچھ ایسے بھی مسلمان ہوں گے کہ ڈیفینیٹلی جو جیسے چھپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا، یعنی کہ اپنا اسلام انہوں نے ظاہر نہیں کرنے دیا ہوگا لوگوں کے اوپر نا، کہ جہاں لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ظاہر ہے انہوں نے ظلم و ستم کا ایک سلسلہ شروع کر دینا ہے۔ تو ڈفرینٹ ٹائپ سے مسلمان مکے میں تھے نا، تو پھر یہ بھی کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ وہاں پہ جتنے بھی اہل ایمان یعنی مسلمان مرد اور عورتیں ہیں نا، ان کو جا کے فتح کی بشارت دے دیں کہ اب جو ہے مطلب فتح قریب ہے، گڈ نیوز دے دیں مطلب ان کو پہلے سے ہی، اور یہ بتا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی نیوز ہوگی نا ان سب کے لیے یہ والی بات، جو مکہ میں وہاں پر ہوں گے۔ 6 سال ہو گئے تھے ہجرت کو مسلمانوں کے نا، 6 سال کوئی چھوٹا عرصہ تو نہیں ہوتا، تو کتنا سب خوش ہوئے ہوں گے جب ان کو پتا چلا ہوگا کہ گڈ نیوز دی، اور گڈ نیوز دینے والے بھی کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو ہے یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مکہ میں ایک ایسا ٹائم بہت عنقریب آنے والا ہے کہ جب جو ہے یہاں پہ کسی کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، غالب آ جائے گا اسلام۔ اچھا 5:42 ہو گئے، چلے ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں سیشن کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر یہاں سے کل کنٹینیو کریں گے۔ اوکے جی، چلیے جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔